کیا ہو گیا؟ یہ پروگرام سب دیکھتے ہیں دیکھنا تو اور چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں چاہے اوسط درجے کے لوگ کام کی بات کر رہا ہے، جس لیے بلایا ہے وہی سب بات بتاؤ، سب مجھے بھی پتا ہے، تب دیکھتے ہیں۔ وقفہ ختم ہو چکا ہے جی۔ ہاں لیکن مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سب کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کی صحت کا خیال رکھو، ان کو دودھ پلاؤ۔ میری بیوی مجھ سے ایک عجیب بات کہہ رہی ہیں کہ اقتدار حسین، میں اگر بھینس بھی ہوتی تب بھی میں 8 بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، بازار سے لاؤ۔ آپ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا وزن اٹھانے کا، بوجھ نہ اٹھانا۔ پھر 8 بچوں کا بوجھ کیسے اٹھا رہے ہیں آپ؟ ابے تم میرے بچوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تمہارا کیا تعلق ہے میرے بچوں سے بھائی؟ میں جانوں، میرے بچے جانے، میرے بچے کیسے پال رہے کیسے کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس ملک میں ہر غریب آدمی محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اپنی کمائی وصول کر لیتا ہے۔ ہاں تو مجھے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، میری کمائی میں آپ غریب نہیں، آپ مسخرے ہیں۔ آپ مسخرے ہیں، میرے ہر سنجیدہ سوال کا جواب آپ مذاق میں دے رہے ہیں۔ مجھے تم نے مسخرہ کہا؟ جی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلکہ یہاں کوئی بالٹی رکھو، اس میں ڈوب مرو تم۔ ٹی وی کے اوپر ایک عوام کے نمائندے کو بلا کے تم اس کو مسخرہ کرو، کس قدر بدتمیز آدمی ہو تم۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ اپنے مہمان کو بدتمیز کرو۔ یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو نہیں، میں نہیں معاف کر رہا تم کو۔ تمہیں جان بوجھ کے میرے منہ پہ میری مردوں میں اتنی عزت ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں مسخرہ ہوں؟ ابے بھائی، ہم ٹی وی پہ تمہیں دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ تم بہت جوکیلے آدمی ہو، تو ہم بہت عرصہ ہو گیا تھا ہنسے ہوئے، تو ہم نے کہا چلو ہنس بول لیں گے، تو مسخرہ کر رہا۔ ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، ڈاکٹر نے آپ کے 8 بچوں پر اعتراض نہیں کیا۔ ہر سال جب آپ شفا خانے جاتے ہوں گے تو پیسے دینا پڑتے ہوں گے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر میرے بچوں کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی، جہاں سے سبزہ و گل آتا ہے قدرت انتظام کر دیتی۔ ہم لوگ ہر بات قدرت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرا کون سا کام قدرت نے کیا؟ کون سا کام کیا قدرت نے؟ ابے قدرت میری بیوی کا نام ہے، وہ سلائی کرتی ہے، سالوں سے سلائی کر رہی ہیں، اب تو سلائی کی ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ سوتے میں وہ کرتا کاٹ دیتی ہیں میرا۔ اس عورت نے 8 بچے پیدا کیے، اس کے باوجود اپنے گھر کا خرچہ آپ اسی سے چلوا رہے ہیں۔ تو ابھی 10 بچے ہوں گے تب بھی خرچہ وہی چلائیں گی، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نے مزدوری کرنے سے منع کیا، وزن اٹھانے سے منع کیا۔ تو آپ میں کیا خرابی ہے؟ خرابی ہم میں نہیں ہے، ہم آل رائٹ ہیں، لیکن خرابی دراصل ہماری قسمت میں ہے، اور قسمت کی خرابی جو ہے پاکستان میں دور نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کویت یا دبئی جانا پڑے گا، وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ کون؟ آپ؟ اب یہ تم نے مسخروں والا سوال کیا ہے۔ ابے غریب آدمی کہاں سے پڑھا لکھا ہوگا؟ بچوں کو پڑھانا مشکل ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو پڑھے لکھے ہوگا؟ ہاں، باپ پڑھے ہوئے تھے۔ ابا کیا پڑھا تھا ابا نے؟ ابا جو ہیں انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا، حافظ تھے۔ آپ نے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا؟ نہیں، بڑا بیٹا پڑھا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ قرآن شریف کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بھائی اس لیے کہ ہمارا کوئی کام سرکار نے کیا نہیں، تو ہم نے کہا کہ جو سب کی سرکار کی کتاب ہے اسے پڑھو، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ آپ کی پہلی بات جو ابھی آپ نے کہی ہے مجھے اچھی لگی، اور اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں، تم نے جتنی باتیں کی ہیں، مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگی۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی ایم سوری۔ اچھا میرے بھائی، ہم بات کر رہے ہیں بجٹ پر۔ بجٹ پر؟ ابے تو مجھ سے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ کیوں بجٹ پہ بات کر رہے ہو؟ میں کون ہوں یار؟ میں وزیر خزانہ ہوں، کوئی منسٹر ہوں، مجھ سے کیوں بجٹ پہ بات کر رہے ہو؟ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو بجٹ پہ بات کرنا پڑے گی۔ تو کرو، تمہیں کرنا ہے تم کرو، مجھے کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو کیا بدماشی ہے کہ کرنا پڑے گی؟ نہیں کر رہا میں۔ بتاؤ، ایک عام آدمی کو بلا کے کہہ رہے ہیں بجٹ پہ بات کرو، بھائی میں کیوں کروں؟ تم کیا چاہ رہے ہو؟ واک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو یا چاہ رہے ہو کہ میں بدتمیزی کروں تم سے؟ اس سے پہلے کہ یہ بدتمیزی شروع کریں، آپ اشتہار دیں۔ جو پاکستان کے غریب ہیں ان میں ایک تہذیب، تمیز، ایک لگن ہے۔ نہیں، آپ سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ آپ نے وقفے کے دوران بہت بدتمیزی کی ہے۔ فضول باتیں کرنے سے پرہیز کرو، پروگرام ختم کرو۔ آپ لوگوں کے لیے حکومت نے ہاسپٹلز میں فری ڈائلسس کا انتظام کیا ہے۔ مفت ڈائلسس ہوں گی آپ کی۔ مفت ڈائلسس ہوگی؟ یہ غریبوں کا گردہ نکالنے کا کوئی نئی ٹیکنیک لگ رہی ہے۔ یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک حکومت تو ایسی آئی جس نے غریبوں کا خیال رکھا؟ ابے ہمارا تو گردہ ٹھیک ہے، ہمارا دماغ خراب ہے،
हुकूमत से कहो फ्री में उसका इलाज करा दे तो हम माने। भाई बजट एक आदमी के लिए नहीं आता है। हाँ। अब आप देखें, अब कम से कम तनख्वाह 4,000 रुपये मिलेगी, तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? कद्दू, हमें क्या फ़ायदा होगा? हम तो नौकरी करते ही नहीं। बुजुर्गों की उम्र 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी। हैं? बुजुर्गों की उम्र 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी। इसका मतलब ये है कि मुझे मरे हुए 6 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है, फिर? इसका मतलब है कि 60 साल की उम्र में अब लोग सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन हो जाएंगे जी। और जो मेरे घर में 8 जूनियर सिटीजन पल रहे हैं, उनकी उम्र कितनी घटाई तुमने? आप बगैर सोचे समझे बात कर रहे हैं। ज़राअत की मशीनों पर से ड्यूटी उठा ली गई है। हैं? ज़राअत की मशीनों पर से ड्यूटी उठा ली गई है। अबे तो उसका किसी गरीब आदमी को क्या फ़ायदा? अगर ज़राअत पे से मशीनों पे से ड्यूटी उठा ली, उसका फ़ायदा तो ज़मींदार को पहुंचेगा। मज़ा तो जब है कि बगैर ड्यूटी के ज़मींदारों को उठा लिया जाए, उससे तो फ़ायदा पहुंच सकता है गरीबों को। फिर आप चाह क्या रहे हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को वक्त पर पीने का साफ पानी मिल जाया करे, बस। कुछ और डिमांड नहीं है। बच्चों को पीने का साफ पानी वक्त पे मिल जाया करे। मैं खुद गा गा के इस हुकूमत की तारीफ करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद है हुकूमत, जिंदाबाद है हुकूमत, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन धन धन। आपके घर पानी नहीं आता? मेरे घर कोई नहीं आता। भाई मैं पानी की बात कर रहा हूँ। अबे हमारे घर के अंदर मैंने नलके लगवाए थे 8 साल पहले। उनको अब सूखे की बीमारी हो गई, अजीब तरह से पड़े रहते। मेरे बच्चे उनको खिलाना समझ के खेलते रहते हैं उनसे। सरकार ने वादा किया है 2007 तक हर घर में साफ पानी आएगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जब ये सारे डैम बन जाएंगे तो हमारे नलकों में कतरे आएंगे? मेरा मतलब है भाई, पानी का झगड़ा दीगर ममालिक में भी, मतलब वो दीगर ममालिक हैं। तुम अपने मुल्क की बात करो जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी बात करो। अच्छा, हम बजट की बात कर रहे हैं। सरकार ने इस दफ़ा बजट में खुसूसी अफराद के लिए बहुत पैसे रखे। कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ख़ानदान में कोई भी खुसूसी नहीं है, सब मामूली हैं। खुसूसी अफराद का मतलब है वो लोग जो खुदा की दी हुई बाज़ नेमतों से महरूम हैं। तो हम भी तो खुदा की दी हुई बाज़ नेमतों से महरूम हैं। अनाज, बिजली, पानी। आपकी औलाद कम होती तो शायद आप इतने परेशान। अबे तू मेरी औलाद के पीछे क्यों पड़ गया? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी औलाद से? मुझे रह रह तुम पाल रहे हो क्या? मैं पाल रहा हूँ ना। तुम्हें किस बात की टेंशन रह है? रह के उनका ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा कि है? ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना पढ़ाई। एक औरत आपके घर में काम करती है जो आपकी बेगम है। आप इंटरव्यू देने के लिए आ गए, आप तो जाएं और जाके दरिया में डूब जाएं। क्या कहा? जाएं, जाके दरिया में डूब जाएं। दरिया में डूब जाऊं? क्या फायदा जिंदगी से? दरिया में डूब जाऊं? जी। हाँ, सही है। मैंने भी एक दफ़ा सोचा था कि मुझे दरिया में डूब जाना चाहिए। मैं गया दरिया इंडस पे, जाके मैंने पुल पे से छलांग लगा दी। लो भाई, मेरे घुटने छिल गए और मुंह में यहाँ तक रेत चली गई, पानी नहीं था। अब बताओ कहाँ जाऊँ डूब मरने के लिए? तुम्हें ये इस तरह की कंपेयरिंग करने से पहले सोचना चाहिए। पानी में जाके डूब मरो, कहाँ डूब मरे?